پاکستان میں سب سے زیادہ پیسہ کس نے کمایا؟ ڈاکٹرز نے، بزنس مین نے، یا کسی اور نے؟ اور سچ بات یہ ہے کہ پاکستان میں پیسہ سب سے زیادہ اس نے کمایا جس نے زمینیں بیچی، چاہے وہ زمینیں ایگزسٹ کرتی تھی یا صرف اس کے خیالوں میں تھی. اور اس گیم کا سب سے بڑا کھلاڑی تھا ملک ریاض. یہ کہانی جو ہے یہ صرف ایک بندے کی، میں اس کو قصوروار نہیں ٹھہراتا، اس میں پورا سسٹم شامل ہے. ایک بندہ جب تھوڑا سا اپنی ایج میں اس کو عقل آتی ہے، اس کا خواب اس کو دکھایا جاتا ہے، اس کا خواب ہوتا ہے، اس کو دکھایا جاتا ہے کہ اپنا گھر، اپنا پلاٹ. اس چکر میں لوگوں نے فیکٹریوں سے زیادہ سیف سمجھا کہ ہم پلاٹس میں انویسٹمنٹ کریں. ہر بندہ اس کی طرف بھاگا. پھر کیا ہوا؟ پاکستان میں ایک دور آیا کہ ہر بندہ ریئل اسٹیٹ میں چلا گیا. 90s کی جب دہائی آئی، اس میں ملک ریاض نے ایک بحریہ ٹاؤن نامی سوسائٹی کا ایک انٹری ہوئی اس پاکستان میں، جس نے لوگوں کو لائف سٹائل بیچا، لوگوں کو لگژری ولاز دکھائے، لگژری روڈز دکھائی. اس سے کیا ہوا کہ ڈاکٹرز نے، وکیلوں نے، بزنس مین نے، جو بندہ جو کام کرتا تھا اس نے چھوڑ کے پلاٹس میں انویسٹ کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اس کو لگتا تھا یہاں پر پیسہ فاسٹ ڈبل ہوتا ہے، یہاں پر پیسہ جلدی بنتا ہے. فیکٹری لگاؤں گا، رسک ہوگا، نقصان بھی ہو سکتا ہے، پیسہ بنے نہ بنے. لوگوں نے دیکھا یار یہ کل موٹر سائیکل پہ پھرتا تھا، آج یہ V8 پہ پھرتا ہے، یار یہ ڈیلر بڑا اچھا ہے، اس کا مطلب ہے یہ کام اچھا ہے. اس دوڑ میں یہ پوری قوم لگ گئی. ہر بندہ سوسائٹیاں بنانا شروع ہو گیا، ہر بندہ سوسائٹیوں کے پیچھے پڑ گیا. اس سے ایک آسانی یہ بھی ہوئی کہ لوگوں کو قسطوں پہ چیزیں ملنا شروع ہوگی، قسطوں پہ پلاٹ ملنا شروع ہوگی، فائلز ملنا شروع ہوگی. تو جو بندہ تھوڑا سا کم، جس کی جیب اجازت دیتی تھی، وہ بھی اس نے بھی پلاٹ لینے شروع کر دیے، اس نے گھر بنانے شروع کر دیے. جو ان پڑھ جاہل گوار تھے، جن کو کوئی کام نہیں آتا تھا، انہوں نے پراپرٹی ڈیلنگ کا کام شروع کر دیا. وہ بڑی بڑی کالی گاڑیوں میں گھومنا شروع ہو گئے. تو لوگوں نے کہا یار یہ تو بہت اچھا بزنس آ گیا پاکستان میں. لیکن ہر عروج کو ایک زوال ہوتا ہے. پھر اس کی جو ڈارک سائڈ آئی وہ آئی. سب سے زیادہ اگر پاکستان میں لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوا تو وہ ریل اسٹیٹ میں. انلیگل سوسائٹیز آئیں، فیک فائلز آئیں، فیک پلاٹس آئے. وہ پلاٹ بیچے گئے جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے. لوگ 20 سال قسطیں بھرتے رہے، بعد میں پتا چلا پلاٹ ہی نہیں ہے. لوگوں نے کیش پیمنٹ دے دی کہ جی آپ کو 6 مہینے بعد پلاٹ مل جائے گا، پلاٹ ہی نہیں ملا. ایک اتنی لمبی داستان ہے کہ شاید 10 گھنٹے کی ویڈیو بھی ہو تو ان سوسائٹیز کے ان فراڈز کو پورا نہیں کیا جا سکتا جو ابھی تک یہ پاکستانی قوم بھگت چکی ہے. اور یہ سلسلہ ابھی بھی ختم نہیں ہو رہا، روز نیا اسکینڈل آتا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے اسلام آباد میں ایک انلیگل جو سوسائٹیز ہیں، انلیگل کنسٹرکشنز ہیں، اس کے خلاف جو ہے وہ اس کو CDA نے جو کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے. اور بڑے بڑے وہ بلڈنگز آ رہی ہیں جو بالکل پرائم منسٹر ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس کے بالکل قریب ہیں. کانسٹیٹیوشن 1 کی آپ کو مثال اگر میں دوں تو کتنی وہ کریم جگہ ہے اسلام آباد کی، لیکن اس پہ بھی اس وقت کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. تو یہ ایک اشارہ ہے کہ بھائی اب تھوڑا سا کام بدل رہا ہے. اب لوگوں کو بے وقوف بنانے والے، لوگوں کو سبز باغ دکھانے والے، ان کی اب شامت ہے. کیونکہ اب یہ قانون بھی آ رہا ہے کہ اب فائلز والا کوئی کام نہیں ہوگا. جتنی آپ کے پاس ڈیولپڈ ایگزسٹنگ پلاٹس ہوں گے آپ اتنے ہی بیچ سکتے ہیں. نو فائل، نو ایڈوانس بکنگ. تو اب تو بہت سارے لوگوں کی تو دکانیں بند ہونے والی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس قوم کو تھوڑی سی سمجھ آئی کہ صرف ریئل اسٹیٹ میں پیسہ نہیں ہے. ریئل اسٹیٹ میں ایک ٹائم تھا جب بوم تھا، اس میں پیسہ آ گیا. اصل جو سسٹینیبل ملک کی اکانومی کے لیے بھی اور جو سسٹینیبل بزنس ہے وہ اور ہیں، وہ فیکٹری ہیں، وہ صنعتیں ہیں. یہ تو کوئی کام نہیں، آپ نے پلاٹ لیا اس کے بعد بیٹھ کے 6 مہینے بعد بھیج دیا. ایک بندے کی جیب سے پیسے نکل کے دوسری کی جیب میں چلے گئے. بس نہ اکانومی کو کوئی فائدہ، نہ کسی اور کو کوئی فائدہ، نہ بندے کی گروتھ. جس کو کل کو کپڑے نہیں پہننے آتے تھے وہ بھی لیکسس میں گھوم رہا ہے. تو اب سب بالکل یہ جو نوجوان نسل اگلی آ رہی ہے وہ اس کو سمجھ آ گیا کہ ریئل اسٹیٹ میں کچھ نہیں ہے. اب وہ کوئی اسکل سیکھے گی، کوئی فیکٹری چلائے گی، کوئی کچھ کرے گی. تو ایک یہ جو پاکستان پہ جو کالا سایہ تھا، میری نظر میں یہ کالا سایہ تھا، یہ چھٹنا شروع ہو گیا ہے. حکومت نے جو سخت اقدامات کیے انلیگل سوسائٹیز پہ، اس پہ بہت اچھا ہو رہا ہے کہ لوگ اب گھبرانا شروع ہو گئے. اب لوگ جو ہیں وہ فضول قسم کی سوسائٹیز میں انویسٹمنٹ بھی نہیں کرتے اور ہر بندہ پراپرٹی ڈیلر بننے کے چکر میں ہوتا تھا. اب وہ بھی نہیں ہوگا. نئی آنے والی جو نسل ہے وہ کوئی اسکل سیکھے گی، انڈسٹری بڑھے گی، اکانومی بیٹر ہوگی. ہم بھی کہیں ملک جو پاکستان ہے وہ کہیں کمپیٹ کرنے جوگا ہوگا. ورنہ ہم کیا بیچتے؟ امریکہ کے کسی بندے کو کہتے جی یہ بیری ٹاؤن کا پلاٹ لے لو،
یہ نہیں ہوتا نا، آپ کے پاس جب تک کوئی چیزیں باہر بھیجنے کے لیے نہیں، آپ فورن ریزرو آپ کا بڑھے گا ہی نہیں. تو یہ بہت اچھا ہو رہا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کا جو بھوت ہے وہ اس قوم کے سر سے اب اتر رہا ہے.